السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہیں اور ہر ٹائم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر کی قسط نمبر 8۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 8، تحریر عریج شاہ۔ یار تیرا تو دماغ پوری طرح سے گھوم گیا ہے۔ وہ کہ تجھے ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ وہ ہسپتال میں نرس نہیں ہے، وہ تیرے آفس میں تیری پرسنل سیکرٹری ہے۔ تو بھی نا پورا پاگل ہو گیا ہے۔ تجھے کچھ زیادہ ہی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ میری مان تو اس کو سوچنا چھوڑ کے اپنے کام پر دھیان دے اور بتا ازبک کے ولیمے کا کیا بنا۔ یار ولیمے کو چھوڑ، مجھے نہیں پتا میں اس کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں، لیکن سچ میں یار وہ لڑکی میرے ذہن پر پوری طرح سے سوار ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لڑکی ایک منٹ کے لیے بھی میرے دماغ سے آؤٹ نہیں ہو رہی۔ مجھے سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر میرے سامنے آتی ہے۔ وہ اس کے دوسرے سوال کو نظر انداز کرتا ایک دفعہ پھر سے وہ لڑکی نامہ شروع کر چکا تھا۔ ارحم اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ یار مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر کی طرف سے شادی کے نام پر کافی زیادہ پریشر ہے، اسی لیے میں کچھ بھی سوچ رہا ہوں۔ اب کی دفعہ وہ بولا تو ارحم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ مطلب تو اس لڑکی کو لے کر شادی کی سوچ بھی اپنے دماغ میں لا چکا ہے۔ واہ، کیا محبت ہے یا اٹریکشن ہے؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ وہ تو شاید شٹ اپ، مجھے اس سے کوئی محبت کچھ نہیں ہے۔ بس میں جب اس لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میرے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ جس نرس کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا کہنا ہے کہ وہ آمنہ کی ٹوین سسٹر ہے، جبکہ آمنہ مجھے اپنے 7 بھائیوں کی کہانی سنا چکی ہے کہ اس کے پورے خاندان میں صرف وہی اکلوتی لڑکی ہے اور اس کے 7 بھائی ہیں، وہ بھی پوری لائن سے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب کی دفعہ وہ بولا تو ارحم چہرہ جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ اچھا، مطلب یہ دونوں لڑکیاں کہانیاں بنا رہی ہیں۔ تو تجھے کیا اب سمجھ میں آ رہا ہے کون سچ بول رہی ہے اور کون جھوٹ؟ مجھے تو ہسپتال والی سچی لگ رہی ہے۔ صبح میں آمنہ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی ٹوین سسٹر ہے یا یہ کوئی اور ہی کہانی ہے۔ وہ اچھا خاصا الجھا ہوا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تجھے پوچھنا چاہیے۔ مطلب تو کیوں اہمیت دے رہا ہے اس چیز کو؟ اگر تجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو تیرے آفس میں کام کرنے والی لڑکی اپنا کام بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے اور ہسپتال والی لڑکی سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا تو انٹرسٹڈ ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے؟ ارحم نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ارے میں نہیں ہوں، آف کورس نہیں۔ مجھے کیوں انٹرسٹ ہوگا اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا؟ میں تو بس اس لیے نہیں، نہ اس لیے نہ اس لیے۔ اب تو سیدھا اپنے کام پر دھیان دے۔ تجھے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں، باہر میں جھونک اسے اور اپنے نیکسٹ پروجیکٹ پر تھوڑی نظر ثانی کر۔
ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی لڑکی سے۔ ہمارے آفس میں کام کرنے والی مس آمنہ کے 7 بھائی ہوں یا 70، اس کی ایک ٹوین سسٹر ہو یا 10 ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے اہمیت یہ چیز رکھتی ہے کہ ہم مس آمنہ سے کام کروا رہے ہیں اور انہیں منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور ہاں، مس آمنہ نے چیک لینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم ان کی قابلیت کو قبول نہیں کرتے تو یہ چیک دے کر انہیں اپریشیٹ نہ کیا جائے۔ باہر میں جائے میری طرف سے۔ اب کی دفعہ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ باہر میں ڈال اسے اور اپنے کام پر دھیان دے۔ اب اس لڑکی کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کی بہن یا بھائیوں کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے۔ جسٹ اگنور ہر۔ ارحم نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور اس کا یہ فیصلہ یقیناً کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تم نے اس کے سامنے پرلاس خان کا ذکر کیوں کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں اسے بتانے کی کہ تم یہ سب کچھ پرلاس خان کو دکھانے کے لیے کر رہی ہو؟ امی بے حد غصے میں بولی۔ امی وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر شادی کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، تو وجہ تو انہیں بتانی تھی نا۔ میں نے بتا دی انہیں وجہ۔ مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے کہ میں ان کے پیار میں پاگل ہو کر ان کے نام کی خواہش مند رہوں گی۔ میں نے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے وہ آج نہیں تو کل ان کے سامنے آ ہی جانا تھا، اور کل ان کا ری ایکشن اس سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ اگر ولیمے والے دن وہ مجھے ذلیل کرتے تو کیا عزت رہ جاتی میری آپ کی۔ آج وہ صرف چند گھر والوں کے سامنے مجھے ناجائز گند اور آپ کو گھر سے بھاگی ہوئی عورت کہتے ہیں، جب کل پوری محفل کے سامنے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تو کہاں سر چھپاتے ہم دونوں۔ مجھے دنیا سے فرق نہیں پڑتا امی، مجھے فرق پڑتا ہے پرلاس خان سے۔ میں اسے دکھانا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی لیکن میرے لیے رکھتی ہے۔ اس شادی کے پیچھے کی وجہ پرلاس خان ہے۔ میں صرف اور صرف اسے دکھانا چاہتی ہوں، اپنی پہچان اپنے نام کے ساتھ ازبق خان درانی کا نام دکھانا چاہتی ہوں میں اسے، اور مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی، میں ضرور کروں گی امی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اوپر کمرے میں جا رہی ہوں، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ وہ ان سے کہتی ان کے کمرے سے نکلنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ابھی مت جاؤ، ابھی وہ بہت غصے میں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ امی نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس سے کہا تو وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ سخت جان ہوں امی، آپ نے کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی، نہیں مری نا، تو ازبق خان درانی کے ہاتھوں بھی نہیں مروں گی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن فرحہ بیگم شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کرتی تھی، کوئی طعنہ نہیں دیتی تھی، کوئی طنز نہیں کرتی تھی، وہ انہیں باتیں نہیں سناتی تھی، بس اپنی محرومی ان پر ظاہر کر دیتی تھی۔
انہوں نے تو بس ان پچھلے 6 مہینوں میں جانا تھا کہ ان کی بیٹی کتنی محرومیاں سہ چکی ہے۔ انہوں نے تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس پر کیا بیتتی ہے۔ وہ تو ان 6 مہینوں میں سمجھ پائی تھی کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ اس وجود کو خود گند کہتی تھی، اپنی غلطی کہتی تھی۔ کئی دفعہ اسے مار پیٹ کر اپنا غصہ نکالا تھا، کئی دفعہ برلاس خان کی براس اس پر نکالی تھی، اس کے دھوکے کی سزا اسے دیتی، لیکن وہ معصوم اف تک نہیں کرتی تھی۔ کہتی تو وہ آج بھی کچھ نہیں تھی، ہاں بس وہ لمحے میں انہیں بتا دیتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اس سے محبت جتائی ہو۔ یقیناً وہ ازبک درانی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتی تھی، اور محبت تو شاید وہ خود سے بھی نہیں کرتی تھی۔ آج جب فرحہ بیگم اپنی اس بیٹی کو دیکھتی تو اپنی ساری زندگی کی غلطیوں پر پچھتاتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں اپنی معصوم 6 سالہ بیٹی کی چیخیں بند کمرے سے سنائی دیتی تو کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ کیا کیا نہ ظلم ڈھائے تھے انہوں نے اس کی ذات پر۔ 19 سالوں میں انہوں نے کبھی رحم نہیں کھایا تھا، اور ان کی بیٹی ان کے لیے ذلیل ہو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کا احسان کیسے چکائیں گی وہ؟ یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پرانی یادیں ان کی آنکھوں میں آنسو لاتی، انہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کیا مطلب ہے ولیمہ کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ میں ساری تیاریاں کر چکا ہوں، کاٹ بٹ رہے ہیں، پرسوں مہمان آ جائیں گے۔ قاسم بابا، آپ نے اسے سمجھایا کیوں نہیں؟ سمجھائیں اسے، اس طرح سے انکار کا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ولیمہ ہے اور ہم نے ہر حال میں ولیمہ کرنا ہے۔ آپ جائیں اس کے کمرے میں اور اسے سمجھائیں، اس طرح سے نہیں چلے گا، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میرا فون نہیں اٹھا رہا، ورنہ میں خود سمجھاتا اسے۔ بیٹا، یہی تو مسئلہ ہے، وہ تم سے ہی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اسے مجبور کر لو گے۔ فی الحال وہ کسی کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہتا، نام تک نہیں لینا چاہتا وہ ولیمے کا۔ سب لوگ پریشان ہیں، ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اگر اچانک سے ولیمہ کینسل کرواؤں گا تو بھی بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ پریشان مت ہوں قاسم بابا، میں کوشش کرتا ہوں کچھ کروانے کی، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے، نہیں تو پھر ولیمہ کینسل ہی کرنا پڑے گا۔ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بے حد پریشانی سے بولے تھے۔ فکر نہ کریں قاسم بابا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اسے منانے کی، انشاءاللہ وہ مان جائے گا، اور اگر وہ نہیں بھی مانا تو بھی میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انہیں پریشان نہ ہونے کا کہتے فون بند کر چکا تھا۔ وہ تیزی سے ایک دفعہ پھر سے ازبک کا نمبر ملانے لگا تھا، اور ہم اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ نہیں اٹھا رہا یہ فون، کیا کروں میں؟ وہ فون ٹیبل پر پٹکتے ہوئے غصے سے بولا۔
سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جاؤ. سارے گیسٹس کو میسج کر کے بتا دے کہ ولیمہ کینسل ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح کا ضدی بندہ تمہارا بھائی ہے نا، یہ ولیمہ ہو بھی نہیں سکتا. تو فضول میں کھجل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سب سے اپنی ٹینشن ختم کرو اور پھر وہ لسٹ نکالو جس میں سارے گیسٹ کا نمبر لکھا ہے. سوری. کوئی بھی بہانہ کر دو، کوئی بھی مجبوری بتا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں. وہ ریلیکس انداز میں بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا. یہ بندہ ہر وقت اتنا ریلیکس کیسے رہتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا. تمہارے پاس ہر پرابلم کا حل کیسے ہوتا ہے؟ ہر چیز پر اتنا ٹھنڈا ری ایکشن. تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں آتی کیا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. رائک نے زندگی میں اتنا پازیٹیو بندہ نہیں دیکھا تھا. وہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا. ازبک اور رائک ایک دوسرے کے علاوہ شاید کسی تیسرے کے دوست کبھی نہ بنتے. اگر یہ بندہ انہیں اپنے کالج میں نہ مل جاتا تو اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ کسی کو بھی دوستی کرنے پر مجبور کر دیتا تھا. دیکھ دوست، ہر وقت منہ بنا کر ٹینشن لینے سے صرف بال سفید ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹینشن وہیں کی وہیں رہتی ہے اور پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بال سفید کر کے بوڑھا ہونے کی. اس لیے نو ٹینشن. پریشانیاں حل کرنے سے حل ہوتی ہیں، ٹینشن لینے سے نہیں. ویسے بھی جس چیز نے حل نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتی، بے شک آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ رہیں. اس کے لیے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اب اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تو سب کو کیا میسج کرے تو دے، میسج ٹائپ کر کے بھی دے دیتا ہوں تیری مزید آسانی کے لیے. وہ پھر سے ریلیکس انداز میں بولا تو رائک مسکرایا تھا. تو دوست نہیں، رحمت ہے رحمت میرے لیے، وہ ہنستے ہوئے بولا. تو ارحم نے اپنے کالر سیدھے کیے تھے. وہ تو میں ہوں. اس کا انداز کافی شرارتی تھا جس پر رائک کھل کر ہنسا تھا. وہ کمرے میں آئی تو ازبک کے ہاتھ میں سگریٹ تھا. وہ کھڑکی پر کھڑا نہ جانے کون سی سوچوں میں تھا، گم تھا. قاسم بابا ولیمہ کینسل کر رہے ہیں. رائک لالا سب کو میسج کر کے ولیمے کی انویٹیشنز کینسل کروا رہے ہیں. وہ اس کے پاس پیچھے آ کر رکتی کہنے لگی. تو میں کیا کروں؟ وہ گہرا کش لیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا. کچھ نہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز میں نے سمجھ لی ہے ازبک درانی، آپ مجھے اپنے نام کے ساتھ بھی کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیں گے. آپ کا نام مل گیا تو کیا فائدہ؟ اس سے نہ ملتا تو زیادہ بہتر تھا. پہلے بھی بے نام تھی اور اب بھی بے نام ہوں. وہ کہہ کر پلٹنے لگی تھی جب اچانک ازبک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا. اگر تم دنیا میں کسی کو بھی دکھانے کے لیے میرے نام کی تمنائی ہوتی تو میں تمہیں اپنا نام ضرور دیتا، لیکن تم برلاس خان کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم میری بیوی ہو. ہاں، کیونکہ میں ہوں آپ کی بیوی اور میں اس شخص کو دکھانا چاہتی ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. وہ انسان مجھے نام دیے بغیر بھاگ گیا، میری ماں کا استعمال کر کے بھاگ گیا. مجھے ساری زندگی بے نام بے نشان
چھوڑ گیا۔ اگر میں اس کو اپنی پہچان کے لیے نام کے بغیر اپنی پہچان اس کے نام کے بغیر بتانا چاہتی ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ اگر میں اسے یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنا نام نہیں دے سکا لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس ایک جائز نام ہے تو کیا غلط ہے اس میں؟ بتائیں کیا غلط ہے اس میں؟ اگر میں سر اٹھا کر ایک جائز نام کے ساتھ جینے کی خواہش اپنے دل میں رکھتی ہوں تو ہاں میں اسے دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کے نام نہ دینے کے باوجود بھی میری پہچان ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رونے کی خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی وہ رونے لگی تھی اور اس کے آنسو دیکھ کر جیسے اس کے دل کو کچھ ہونے ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اور ذلیل مت کریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ حق رکھتے ہیں مجھ پر۔ یقین کریں میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اگر کہیں گے تو ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ آپ بے شک دوسری شادی کر لیں، میں اف تک نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ بولی تو ازبک کے لبوں کی تراش میں تبسم ابھرا۔ بڑی دلیر ہو تم، شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے رہی ہو۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تو تھی ہی کہ آئرہ کے دل میں گلاب کھلنے لگے۔ بے شک وہ بے حد حسین مرد تھا۔ اس کی لمبی لمبی پلکیں لوگوں کو نقلی لگتی تھی۔ وہ جب کالج جاتی تھی تب اس کے کالج کی لڑکیاں اکثر اس سے پوچھتی تھیں کہ تمہارے کزن کی آئی لیشز اصلی ہیں یا نقلی، اور وہ ہنس کر انہیں کہتی تھی کہ اس نے کبھی اتنے غور سے ازبک درانی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ دراز قد خوبصورت نقوش کا حامل مرد ہر وقت منہ پر نو لفٹ کا بورڈ سجا کر رکھتا تھا، تبھی تو اس کی سہیلیوں نے اسے اکرو درانی کا نام دے رکھا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت، گھنی مونچھیں، ہلکی بیئرڈ کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ اسے مزید توجہ کا مرکز بناتا تھا۔ ہاں، اسے کالج سے لے کر آنے اور چھوڑنے کی ذمہ داری کسی زمانے میں اس نے خود اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی تاکہ اس کے گھر کی عزت کو کوئی باہر والا مرد بری نظر سے نہ دیکھ سکے، لیکن آج وہی اس سے نفرت کرتا تھا، بے تحاشا نفرت، اور اس نفرت کے پیچھے وجہ بھی تو بہت بڑی تھی۔ ہاں، میں دے رہی ہوں آپ کو دوسری شادی کی اجازت خان۔ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں اور شاید میں کبھی آپ کو خوش رکھ بھی نہیں پاؤں گی۔ کوئی نام نہ ہونے کے باوجود غصے میں اس دن قاسم بابا نے مجھے آپ کی خاندانی بیوی قرار دیا، لیکن خاندانی بیوی سے بن کر رہنے کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی نا۔ آپ کے سامنے تو آپ کر لیں دوسری شادی، مجھے بس اپنا نام دے دیجئے، میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھ جیسی عورت سے تو یقیناً آپ کبھی اپنی اولاد بھی پیدا نہیں کریں گے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، مجھے صرف آپ کا نام چاہیے۔ پرسوں ولیمہ ہے، آپ یہ ولیمہ ہو جانے دیجئے، بس ایک دفعہ۔ پرلاس خان، خبردار جو اب تم نے اپنے منہ سے اس شخص کا نام نکالا، ورنہ وہ شخص تمہیں اپنا نام دے یا نہ دے لیکن میرے ہاتھوں قتل ہو کر تمہیں یتیم ضرور کر دے گا۔ کیا کہا تم نے؟ میری ہر بات مانو گی؟ جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ بس تمہیں میرا نام چاہیے۔ کیا یاد کرو گی؟ دیا۔
परसों मैं तुम्हें अपना नाम देने को तैयार हूँ। परलास खान क्या, दुनिया सबके सामने मैं तुम्हें अपनी बीवी कबूल करूँगा, लेकिन इसके बदले शर्त ये होगी कि तुम कल का सारा दिन इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे झटके से अपने करीब खींचता शर्त रख रहा था। वो उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। ये कैसी शर्त थी? सिर्फ कमरे से ना निकलने पर वो इसे अपना नाम देने को तैयार था। तुम्हें चाहिए ना मेरा नाम? मेरी बीवी बनना चाहती हो ना तुम पूरी दुनिया के सामने? तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। बस इतनी सी शर्त, सिर्फ इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी तो आप मुझे अपना नाम दे देंगे। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। जब उसने कंधे उचकाए थे इसे लगा था जैसे इसे कुल कायनात मिल गई। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। मुझे मंजूर है हान, हाँ मुझे मंजूर है। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सिर्फ इस कमरे से ना निकलने से अगर मुझे आपकी बीवी होने का रुतबा मिल जाएगा तो मुझे मंजूर है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी हान। मैं आपके नाम की खातिर अपनी जान दे सकती हूँ। मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, वो खुशी से बोली थी, जबकि इसके हिलते लबों को देखकर वो इसके लबों पर अचानक ही झुक गया था। इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। वो मुज़ाहमत करती कहाँ थी? वो तो बस इस सांसों की कैद को बर्दाश्त करती थी जिस तरह इस वक्त कर रही थी। बेहद शिद्दत से इसकी सांसों को कैद किए हुए था और वो पीछे की तरफ कदम उठाने पर इसने इसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर लिया था। वो इसके सहारे खड़ी इसके साथ घसीटते हुए जा रही थी जब एक झटके में इसने इसे बेड पर फेंका था। अजबक शर्ट उतार कर दूर फेंकता इसकी तरफ झुका तो वो आंखें बंद कर गई थी। हाँ, इसे एतराज़ नहीं था, इसे बस नाम चाहिए था। इस शख्स का अपनी पहचान चाहिए थी। इसे दुनिया के सामने अजबक दुरानी की बीवी कहलाना था। बरलास खान को बताना था कि इसका बाप ना सही इसके पास शौहर का नाम है। वो इस पर साया फगन होता और जब दीवानगी के आलम में इसकी गर्दन और चेहरे को चूम रहा था। अंदाज में बला की बेबाकी थी। इसके कंधे से शर्ट सरकने पर वो इसकी बाहों में आस समाई थी, जबकि वो वालहाना अंदाज में इसे चूमते हुए अपनी बाहों में कैद करता बेहद मोहब्बत से इसे समेटे जा रहा था। इसके अंदाज में आज बला की नरमी थी। इसके लबों का लम्स इसे हमेशा इम्तहान में मुब्तला कर देता था। उसकी दीवानगी इसे मुश्किल में डाल देती थी, लेकिन आज वो इसे छू रहा था जैसे वो इसकी कुर्बत पर खुश हो। वो शायद खुश था, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रही थी। अजबक का ये अंदाज इसकी समझ से बाहर था। बस एक छोटी सी शर्त पर वो कैसे इसे नाम देने को तैयार हो गया था। हाँ, वो कमरे से नहीं निकलेगी, वो बाहर कदम नहीं रखेगी, वो अपने शौहर का हुक्म पूरा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अजबक का कहना मानेगी। इसने जैसे खुद से वादा किया था, लेकिन उसकी बेबाकियां अरूज पर जाते महसूस करके उसने हल्का सा हाथ इसके कंधे पर रखते हुए इसे खुद से दूर किया था। जब उसने बेहद गुस्से से इसका हाथ तकिए पर पटकते हुए इसके लबों को अपने लबों की सख्त कैद में लिया था,
اس کی مونچھوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی اس کی شدت پر، لیکن اب کی دفعہ وہ مزاحمت کیے بغیر اس کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسے خود سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی اپنے قول سے مکرنے کا۔ وہ ہرگز اپنی راہوں میں خود کانٹے نہیں اگا سکتی تھی۔ رات لمحہ لمحہ بیت رہی تھی اور اس رات میں ازبک کی شدتوں میں بھی لمحہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دیوانگی کی جیسے کوئی الگ مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شدتیں سہنا عائرہ جیسی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اب جب سے وہ واپس آیا تھا وہ اپنا کوئی حق چھوڑتا کہاں تھا۔ وہ تو ہر رات اپنے حقوق پورے کرتا تھا، اس سے بیوی ہونے کے پورے پورے حق لیتا تھا۔ کمرے سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ازبک کمرے میں نہیں تھا، جبکہ کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی ساری آگ لگی دیکھ کر پہلے تو وہ چیختے ہوئے بستر سے اٹھی تھی، جب اچانک ہی پیچھے کی طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کا ٹیبل زمین پر گرتے ہوئے اس کے بازو کو اچھا خاصا جلا گیا تھا۔ یا اللہ رحم! وہ پیچھے کو ہٹتی بری طرح سے چلائی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جو تقریباً 4:30 بج رہے تھے، یعنی کہ فجر کا ٹائم ہونے میں بس تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تقریباً سب لوگ جاگ جاتے۔ سب کو بلانے کی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید کوئی بھی اب تک جاگا ہی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ازبک کی بات کا خیال آیا۔ اس سے وعدہ کیا تھا وہ کمرے سے نہیں نکلے گی، لیکن ازبک کو کون سا پتا تھا کہ کمرے میں آگ لگ جائے گی؟ پتا نہیں وہ خود کہاں گیا تھا۔ شاید یہ آگ اسی کے سگریٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ شاید سگریٹ جلا کر اس نے یہیں کہیں پھینک دی ہوگی اور ایسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی جب لکڑی کا دروازہ ایک سائیڈ اس کی کلائی پر آ گرا تھا۔ اس کا بازو 2 جگہ سے جل چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اسے جان جاتی محسوس ہوئی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے چیخیں مارتے سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کا بازو بری طرح سے جل چکا تھا۔ سب لوگ باہر آ چکے تھے۔ امی کو کب سے اسمیل آ رہی تھی، لیکن انہیں یہی لگا تھا کہ حویلی کے کسی ملازم نے باہر کوئی کچرا وغیرہ جلایا ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن اس کی چیخ و پکار سن کر یقیناً وہ سمجھ چکی تھی کہ آگ کہاں لگی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ باقی سب لوگ بھی باہر آ چکے تھے۔ قاسم بابا، ازبک کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ یلمیر تیزی سے اپنی چادر اٹھائے عائرہ کی طرف بھاگے تھے، جبکہ قاسم بابا نے بھی اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ عجیب سی کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ کوئی آگ بجھانے کو بھاگا تو کوئی اس کی پریشانی میں پریشان ہونے لگا، جبکہ بابا نے اسے اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی ہاتھ کی حالت اتنی خراب تھی کہ گھر تک ڈاکٹر کو بلا کر ویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ
وہ آج بھی صبح بھاگم بھاگ یہاں پہنچی تھی۔ نائٹ ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے صبح ایک تو آنکھ مشکل سے کھلتی تھی، کیونکہ آمنہ کے چکر میں وہ اپنا اسٹڈی اور جاب کا نقصان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے نیند کا ان دنوں بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ صبح ادھر تو اشرات ادھر، اور امی اپنی جوتی سے الگ سے مرمت کرتی تھی۔ خیر آج اس کا اس آفس میں چوتھا دن تھا، یعنی 26 دن باقی تھے۔ اس کے بعد زندگی آزاد تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، اور آمنہ کی مصیبت گلے ڈال کر اس نے خود اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ان 4 دنوں میں سے جو کام سب سے زیادہ کیا تھا وہ تھا کافی بنانا۔ کچن کے کسی بھی کام سے اسے ویسے بھی موت پڑتی تھی، اور یہاں تو جب سے آئی تھی کافی ہی بنا رہی تھی۔ اور یہ بات سچ تھی کہ اگر کچن کا کام کرنے کے لیے اسے 1.5 لاکھ بھی پر منتھ ملتا تو وہ اس نوکری پر لات مار کر نکل لیتی، کیونکہ کچن میں ملازمہ کی طرح کام کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی۔ اس کے سارے ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہے تو اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ تو سب کی نظر میں اس کی اہمیت بھی تھی، اور جس طرح لائق فائق قسم کی وہ بچی تھی، سارے ڈاکٹرز اسے پسند بھی بہت کرتے تھے۔ اس کی ذہانت دیکھتے ہوئے زیادہ تر ڈاکٹرز کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ بریفنگ اور چیکنگ کے درمیان وہ ڈاکٹر کے ساتھ رہے، کیونکہ اس سے انہیں بھی کافی ہیلپ ہو جاتی تھی۔ گڈ مارننگ سر، وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھی جب پیچھے سے زبیر نے کافی اونچی آواز میں گڈ مارننگ کہا۔ وہ اگلے ہی لمحے بوکھلا کر اٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ سر، اس نے کافی مدھم آواز میں کہا تھا، لیکن وہ کسی کو جواب نہ دینے والا اسے جاتے جاتے گردن ہلا کر گڈ مارننگ کہہ گیا، اور پھر اسے اندر آنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے اس کے پیچھے قدم اٹھاتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ مس آمنہ، کل آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے 7 بھائی ہیں، لیکن کل رات کو مجھے پتا چلا کہ آپ کی تو ایک بہن بھی ہے، وہ بھی جڑواں، جس کا نام ایلوینا ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ بول پڑا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا، اسے کوئی اہمیت نہ دے گا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے کیا کہانیاں بناتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے پوچھ لیا، نہ جانے کیوں، لیکن اس نے پوچھ لیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے؟ خیر سچ ہی کہا ہے اس نے۔ ہاں، میری ایک سسٹر ہے، وہ اپنی جھوٹی کہانی پر پکی مہر لگا دی تھی۔ ویسے بھی 26 دن کے بعد تو اس نے یہاں سے بھاگ ہی جانا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ آپ ہیں۔ میں ہسپتال میں ملا ہوں اس سے، شاید وہ نرس ہے۔ خیر یہ فائل آپ لے جائیں اور اس کی ٹائپنگ وغیرہ درست کروائیں۔ اس کی میٹنگ آج دوپہر 3 بجے ہوگی، تو آپ نے مجھے یاد کروا دینا ہے۔ میں ایک دفعہ اس فائل کو اسٹڈی کروں گا، باقی مجھے کافی پلا دیجیے۔ وہ جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا، اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی جھوٹی کہانی پر یقین کر چکا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اسے کیا، اس نے تو بس 26 دن مزید یہاں پر رہنا تھا۔ پھر کون مانسٹر رائک اور کون سا اس کا آفس۔
تو सो गाइस ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। यार मैं आप लोगों से कल ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि ये क्या बात हुई, आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे। अगर नहीं पढ़ना तो साफ साफ बता दो, ये क्या मतलब हुआ मुझे नहीं पसंद, ये आप सब कुछ भी अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरी तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मैं आप लोगों के मुताबिक ही डिमांड करती हूँ और फिर भी बार बार कहकर किसी को तंग नहीं करती। लेकिन आपसे सब्सक्राइबर की डिमांड भी नहीं की, कभी लाइक्स की भी नहीं की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दो इस चीज़ को। क्या आप लोगों को किसी की मेहनत नज़र नहीं आती है? मैंने 200 कमेंट्स की डिमांड की थी, सिर्फ 2 लोगों ने बेचारों ने कमेंट कर करके पूरे कर दिए। यार इस तरह के नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल कमेंट्स चाहिए। आज संडे है, मैंने एपिसोड नहीं देनी थी, लेकिन फ्राइडे को मैं छुट्टी कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए आज मैंने एपिसोड दी है और नेक्स्ट संडे से मैं नहीं दूँगी। लेकिन फिर भी यार आप लोगों का इतना ठंडा रिस्पॉन्स है, बंदा छुट्टी भी ना करे, बंदा आपको डेली एपिसोड दे, फिर भी आप लोग इस तरह का रिस्पॉन्स दो तो अगले बंदे का दिल तो फिर ख़राब होता ही है ना। तो आप लोग यार सच्ची में मेरा दिल बहुत ख़राब कर रहे हो। ठीक है यार, आप लोग ये नहीं कहते कि आप लोग बिल्कुल ही लाइक नहीं कर रहे, जो पढ़ते हैं वो ओबियसली लाइक करते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं ऑफ कोर्स यार 10,000 व्यूज़ आ रहे और जो लाइक की बात करो तो यार 1000 लाइक करते हुए इतना मसला हो रहा है, तो ये फिर बाकी 9000 का मैं क्या करूँ, अचार डाल दूँ? तो यार मुझे लाइक्स चाहिए, आप सबको लाइक्स करने पड़ेंगे, वरना फिर मैंने एक दिन छोड़ के एपिसोड देनी है। तो खैर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, कल मंडे नया वीक शुरू हो जाएगा तो कल ही मिलूँगी। तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त, तो दुआओं में याद रखें जनाब। अल्लाह हाफिज़।